بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نامی نہ سنا ہو اور ان کی عالی مرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا نہ ہو؟ یار غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، والد کا نام عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ کا تعلق قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھا۔ قریش کے 10 معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بنو تیم بن مرہ سے آپ کا حسب و نسب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت سخر رضی اللہ عنہا اور کنیت ام الخیر تھی۔ یہ آپ کے والد کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ کا سلسلہ نسب نتھیال اور ددیال دونوں طرف سے 7ویں پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق تھا۔ آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا۔ عادات و اطوار کی مماثلت نے باہمی تعلقات اس قدر بڑھا دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دے رکھی تھی۔ آپ مکہ کے مشہور ذی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ کی امانت و دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں ام المؤمنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں سیدنا عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسی بلند پایہ شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں۔ ان کو بہت سے ایسے اعزازات ملے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے۔ مثلا وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرچ کیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے امیر حج بن کر بھیجا گیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن
مجید کے متفرق اوراق کو جمع کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دی۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارا دیا۔ وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی۔ وہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے 7 غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے آزاد کرایا۔ ان میں سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، ذنیرہ، نہدیہ، ان کی بیٹی، بنو معمل کی ایک لونڈی اور عبید شامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار و مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل سور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ از راہ احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثبت نہ ہونے پائیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے؟ تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے، اور اہل علم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر ذہین و فطین تھے۔ آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فتووں کی توثیق فرماتے تھے۔ یہ اعزاز ان کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک گراں قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے موقع پر جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے۔ جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے دستبردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت و اہمیت اور مرتدین سے لڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب ان کے عہد خلافت میں شام پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کی گئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بھی نہایت بلیغ و مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا۔
ایک منفرد اعزاز سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں اپنے مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں 17 نمازوں میں امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مومنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام بنے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی، جیسا کہ صحیحین میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے امت مسلمہ کو متعدد خطرناک بحرانوں کے گرداب سے نکالا اور دین اسلام کی ڈگمگاتی کشتی کو اپنے بے مثال ذہانت، شجاعت، علم و وسعت و گہرائی، اللہ پر گہرے توکل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی۔ آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے، خلیفہ بنتے ہی بازار کی طرف چل دیے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ راستے میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم نے انہیں روک لیا اور صحابہ کے مشورے سے ان کے لیے بیت المال سے روزانہ 2 درہم وظیفہ کے طور پر جاری کرا دیے۔ جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ سیدنا نے دیکھا کہ ایک چادر جو 5 درہم سے بھی کم قیمت کی تھی، ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا، یہی ان کی کل کائنات تھی۔ ام المومنین نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بذات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھجوا دیا، اور ساتھ ہی کہا، ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے، تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جاں پڑے ہوئے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے ہم میں نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی کامیاب قیادت کا ثمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کیا۔ اس کے بعد خلیفہ رسول نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار مارکے برپا کیے۔ مسلمہ کذاب لعنتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی، حالانکہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ نے طلحہ اسدی سے جنگ کی اور اس کے متبعین بنو اسد اور غطفان کو شکست فاش دی۔ اسی طرح ایک عورت سجاہ بھی نبوت کی دعوے دار بن کھڑی ہو گئی، اس نے مسلمہ کذاب سے شادی بھی کر لی تھی، اس کو بھی خلافت صدیق ہی میں شکست دی گئی۔ اگلا مرحلہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا تھا۔ ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیا کہ جو اونٹ کو 1 رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی۔ اندرونی مسائل سے نپٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرکین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے۔ آپ کے عہد مبارک میں شام، عراق، مغرب، خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے۔ بالآخر یہ عظیم شخصیت 2 سال 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد 63 برس کی عمر پا کر سن 13 ہجری کے جمادی الاخر میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کر دے، آمین ثم آمین۔